بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ نے دعوت دی اور ہم حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہماری اس مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کریں۔ تو اسی نسبت سے ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اعمال جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھے اور آپ نے ہمیشہ جن کی پابندی کا اہتمام فرمایا، تو ہمیں بھی ان اعمال کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی انہی اعمال کو اپنائیں، ان کا اہتمام کریں، اور یوں ہم اپنے لیے دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں مفصل استفادہ کیا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ رب العزت راضی ہو، صحیح، اللہ تعالی مجھ سے خوش ہوں، جی، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ تگ و دو میں رہتا ہے، ہمیشہ تگ و دو کرتا ہے اور ان اعمال کو انجام دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ جی، اور ایک مومن یہ سمجھتا ہے حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں دوزخ اور عذاب اور سزا ہے۔ صحیح، تو اس نسبت سے ایک مومن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو۔ جی، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آیت مبارکہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ تم اگر اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ جی، صرف زبانی محبت یا کلامی محبت سے کچھ چلے گا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا، زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ثبوت دیں، صحیح، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو اللہ رب دعویٰ جو ہے، دعویٰ دلیل کا محتاج ہوا کرتا ہے، محتاج ہوا کرتا ہے۔ دعویٰ ہے تو پھر دلیل اور ثبوت کے ساتھ دعویٰ ہونا چاہیے۔ دلیل عملی طور پر ثابت کر بالکل دی۔ جی، تو فرمایا، ذرا ترجمہ ہو جائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے،
اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، جی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو لوگوں سے یہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے طریقے کو اپناؤ، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے، جی جس کی ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ابھی اپنے نبی کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ جی اللہ کے نبی آپ ہی ہے جو سیدھے راستے کو، صراط مستقیم پر ہے، اور لوگوں کو اسی کی طرف آپ ہدایت دے رہے ہیں، جی بلا رہے ہیں۔ بلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری پیروی کرو، میری پیروی کے بغیر تم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جی سبحان فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو، اللہ تمہیں پسند فرمائے گا، اللہ تمہارے میری پیروی کی وجہ سے تم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس اتباع کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، جی اور پھر اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہ کو اللہ اس اتباع اور محبت کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے، اسی کی اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ اور یہ کہ اتباع کی برکت سے انسان کو اللہ کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہوگی، بلا شک، اور اتباع کی کوشش کرتے ہوئے اگر انجانے میں دانستہ یا نادانستہ، غیر ارادی طور پر یا بشری جو کمزوری ہے فطری، بالکل بالکل، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی کمی بیشی، اونچ نیچ، کوئی غلطی ہو گئی، تو جب نیت درست ہے، کوشش موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کی، تو اس کی برکت سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ بلا شک اس میں خوشخبری ہے حقیقت جی میں بہت اہل عظیم ایمان کے خوشخبری لیے، ہے۔ جی کہ دیکھیں ایک یہ تو نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں تو آپ سے غلطی نہ ہو، جی آپ سے خطا نہ ہو، بحیثیت انسان غلطی ضرور ہوگی، اتباع میں ہی غلطی ہوگی، محبت میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور ہے، غفار ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اب اس صفت کا کہیں نہ کہیں اظہار تو ہونا ہے۔ یہ دیکھیں نہیں جی، یہ خوشخبری بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ جی سبحان اللہ۔ تو اسی طرح یہ حدیث جو ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بلا شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اب یہاں ایک تو ہم نے بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی، صحیح۔ اب ہم نے اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے تو محبت بھی تو ساتھ میں کرنی ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہم نے اپنانا ہے تو ویسے نہیں بلکہ محبت کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کا ایک جزء لازم ہے۔ بالکل، اس کے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا اتباع جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ جی اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جی حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ بن جاؤں سب سے زیادہ میں اس کے نزدیک، جی ہاں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ سے اور اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کے پاس دیکھیے جی اپنے اولاد سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی اس کے آس پاس لوگ ہوں گے جس سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی پھر یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ جب محبت کا دعویٰ ہوگا تو اس کے لیے ثبوت اور دلیل لازمی ہوگی، اور ثبوت اور دلیل یہی ہے کہ جس کے ساتھ
محبت کا ہم دعویٰ کریں تو پھر ہماری زندگی میں اس کے اتباع کی عملی جھلک نظر آنی چاہیے. نظر عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر انسان کی فطرت درست ہو، فطرت سلیمہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا مزاج اور فطرت یہ ہوا کرتی ہے کہ جس کسی نے اس کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو بھلائی کی تو ہو. انسان اپنے محسن کی نافرمانی نہیں کیا کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کی کوشش یہی رہا کرتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرا محسن ناراض ہو جائے، اس کا دل دکھے. تو محسن کی نافرمانی سے وہ ڈرتا ہے، بچتا ہے کہ یہ چیز مروت کے خلاف ہے. بلا شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی مفہوم جو ہے کہ اتباع ضروری ہے اور دین کا اہم حصہ ہے. تو اس کی جانب اس قرآنی آیت میں بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی، تو جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اتباع پیروی کسی کی ہم نے کرنی ہے. عام طور پر اپنے کسی ڈپارٹمنٹ کے، اپنے کسی اس کے اتباع تو ہم ضرور کرتے ہیں، اس کے فرمان کو ہم ضرور لیتے ہیں کہ بھئی اس کا آرڈر ہے، میرا باس ہے. وہ تو لیکن دفتری ایک معاملات دفتری معاملہ ہے. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرامین ہے ہم نے اس کو لینا ہے محبت کے ساتھ. جی، دل کا یعنی بادل ناخواستہ نہیں، اس کو خوش ہو کے لینا ہے، بالکل خوش دلی کے خوش ساتھ. دلی کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ کوئی زبردستی ہے، کوئی مجبوری ہے زبردستی ورنہ نوکری چلی جائے جی گی. بالکل ایسی کوئی بات ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں محبت کا پہلو سب سے پہلے ہے. جی، جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ کہ یہ عبادت اللہ ہے کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارا عبادت اپنا ہے. فائدہ ہے، بالکل. عبادت ہے، اللہ راضی ہوگا، ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. تو نہ محبت یہ کہ جیسے کوئی جرمانہ ہے یا کوئی جی ٹیکس ادا بالکل کیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی بہترین عبادت ہے حقیقت میں. تو جو آیت آپ نے فرمائی تلاوت ہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں اگر دنیا میں کوئی شخص کامل انسان ہے، اگر انسان کوئی پیروی کے قابل ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور شخص کامل انسان نہیں ہو سکتا. جی، کامل اور مکمل اگر انسان ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو اپنا مثال بناؤ اور اس کو اپنا سمپل بناؤ اور اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کے طریقے پر چلو. یہ تمہارے کامیابی کا راز اسی میں موجود ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ تعلیمات، یہ تمام چیزیں دنیا انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور روشن مثال ہیں اور عمدہ ترین نمونہ ہے. بالکل. لہذا ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی فکر و جستجو کرتے رہنا چاہیے. تو فی الحال ایک وقفہ لیں. جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے بطور تمہید یہ گفتگو فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیشہ کے لیے تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما اور روشن مثال بنا کر بھیجا گیا. بلا شک. لہذا انسانیت کی کامیابی و کامرانی اور نجات کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہمیشہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. بلا شک. اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس قدر ضروری و اہم ہے تو کچھ ایسے پسندیدہ اعمال جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال تھے، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی بلا شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو پوری زندگی اچھے اعمال کا ہی نمونہ ہے۔ جی، کوئی کہیں بھی کوئی نقص، کہیں بھی کوئی کمی، کہیں بھی کوئی خطا اور لغزش ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ آپ بہترین اعلیٰ درجے پر ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی اور خامی ہو۔ لیکن بعض چیزیں یا بعض عبادات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عبادات پر ترجیح دی، یا اس کی اہمیت زیادہ اجاگر کی، یا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پابندی فرمائی، یا اس سے محبت کا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ تو بطور مثال ایک آیت ہم ذکر کرتے ہیں، ان میں سے تو بلا شک سب سے پہلی عبادت یا سب سے پہلی چیز تو نماز ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میں سے نماز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جی، نماز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بلکہ اس کی فرضیت اللہ نے اپنے آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر معراج کے موقع پر فرض فرمایا، تو آپ سے بہتر اس چیز کو اور کون سمجھ سکتے جی تھے؟ بے شک۔ پھر یہ کہ باقی تمام عبادات فرشتے کے توسط سے ہوئیں، بلا شک کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے حکم لے کر آیا کہ فلاں عبادت آج سے فرض کر دی گئی ہے، بلا شک جبکہ نماز کی فرضیت براہ راست اور فرشتے کے توسط کے بغیر ہوئی، بلا واسطہ ہو گئی۔ بلا واسطہ۔ جی، پھر نماز کی فرضیت زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوئی۔ پھر نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آسمانوں پر تشریف لے گئے بلا شک اللہ سے ملاقات کے لیے، تو وہ ملاقات کس طرح تھی، وہ حقیقت اس کی جو بھی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات تھی، بلا شک۔ اور چونکہ اس موقع پر نماز کی فرضیت کی گئی تو ہمارے لیے، امت کے لیے نماز اللہ سے ملاقات ہے، بلا شک اور نماز مومن کی معراج ہے، بلا شک کہ وہ معراج تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلا شک اور نماز معراج ہے مومن کے لیے۔ جس طرح کوئی بہت پیارا اور محبوب قسم کا مہمان اگر گھر آتا ہے کبھی، بلا شک تو ہم اس کی خوب عزت کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ بہت زیادہ اکرام و احترام اور تعظیم و توقیر کے بعد جب اس کی رخصتی کا وقت آیا کرتا ہے تو ہم اس کے بچوں کے لیے، افراد خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ تحفے بھی دے دیتے ہیں، بلا شک کہ آپ تو تشریف لائے، آپ کے بچے جو گھر میں ہیں یا ملنے جلنے والے احباب عزیز، تو ان کے لیے بھی ہماری طرف سے یہ ہدیہ تحفہ لے جائیے۔ بلا شک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آسمانوں پر اکرام کیا گیا، اور واپسی کے وقت چلتے چلتے ہمارے لیے، امت کے لیے بھی ایک تحفہ دے دیا گیا، بلا شک جس کا نام ہے نماز۔ الصلاۃ، یعنی نماز۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، جی، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ صلۃ بین العبد و ربہ، جی سبحان اللہ، بندے اور رب کے درمیان رابطے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ جی، بلکہ صلاح، صلہ صلہ ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی مفہوم ہے، جوڑنے والی چیز، ملانے والی چیز۔ جی، تو جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو وقت پہ پڑھتے ہیں، اور جس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس انداز میں پڑھتے ہیں، تو یقیناً اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے اور میری اصل آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری نمازوں میں رکھ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟
وہ نماز ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پہنچتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سر بسجود ہوتے اور اللہ کے ہاں شکرانے کی نماز اور نفل ادا فرماتے تھے۔ جی، تو نماز اس قدر پسندیدہ عمل تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، تو بالخصوص چند نمازیں جو مزید پسندیدہ تھیں۔ ان نمازوں میں دیکھیے اگر آپ فرائض کے علاوہ ذکر کرتے ہیں جی تو سب سے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز تھی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پابندی فرماتے تھے وہ تو تہجد کی نماز تھی۔ جی رات کو اٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے اور اس کی خوشخبری تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اتنی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، جی، پاؤں سوج جاتے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت وقت لگاتے تھے۔ جی اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں فجر سے پہلے جو ہے فجر سے پہلی جو 2 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 فرض نمازوں سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر اور سفر دونوں میں پابندی فرماتے تھے۔ جی فجر کی 2 سنتیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں جو ہے دنیا و ما فیہا سے افضل اور برتر جی، مجھے زیادہ پسندیدہ جی لہما احب الی من الدنیا جمیعا، تمام دنیا سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہیں یہ 2 رکعتیں، یعنی فجر کی 2 رکعت جو فرض نماز ہے اس سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کی تو بہت ہی زیادہ مزید اہمیت اہمیت ہوگی۔ جی اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعات ہیں جی تو ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے بالعموم یہ آپ گھر میں ادا فرماتے تھے 4 رکعت نفل، یا جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں سنت راتبہ صحیح کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا فرماتے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کرتے تھے۔ فرمایا انہا ساعت تفتح فیہا ابواب السماء واحب ان یصعد لی فیہا عمل صالح جی وأحبہ۔ جی تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 4 رکعت کی لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی فرماتے تھے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جیسے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یقیناً کچھ فرشتے احکام لے کے آ رہے ہوں گے اور کچھ جا رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں میرے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نماز کے بعد روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل تھا۔ بلا شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ جس چیز کی زیادہ پابندی فرماتے تھے وہ روزہ ہے، جی اور وہ فرض نہیں بلکہ نوافل کی پابندی کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ نبی فرض پاک کی صلی تو اللہ اہمیت علیہ سب سے وہ پہلے سب سے ہے۔ زیادہ ہے، جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزہ رکھتے، اور خاص طور پر سوموار اور جمعرات کا دن، جی سوموار اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پابندی سے آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے ہر حضور پیر صلی اور اللہ علیہ جمعرات کے وسلم۔ دن۔ جی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ سوموار اور پیر کو اللہ کے ہاں عمل پیش کیا، پیر اور جمعرات کو، جی پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش اللہ کے سامنے کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کی پابندی تقریباً فرمایا کرتے تھے۔ جی کہ یہ پسندیدہ ترین عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اور اسی طرح نماز اور روزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم، جی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیشہ بہت پابندی فرمائی، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمیشہ قرآن پاک کی خود تلاوت فرماتے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بڑی لمبی تلاوت فرماتے، قیام اللیل میں لمبی تلاوت فرماتے، اس کے علاوہ جو آپ کو وقت ملتا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ گزشتہ رات مجھ پر ایک اللہ نے صورت نازل فرمائی ہے اور وہ صورت مجھے اتنی پسند ہے کہ دنیا و ما فیہا سے وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور وہ صورت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس میں یہ جو فتح مبین ہے یعنی صلح حدیبیہ، جی جو کہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس میں ویتم خوشخبری تھی۔ نعمتہ علیک۔ جی ہاں، اتمام نعمت کا بھی ذکر ہے اور تمام گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اسی صورت میں آگے چل کر جو اہل بیعت رضوان تھے جی ان کے لیے بھی جو ہے رضوان یعنی اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنائی گئی۔ بالکل اور پھر آگے جا کے محمد الرسول اللہ والذین معہ صحابہ کرام کی بھی خوشخبری اس میں موجود ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ فتح جو ہے جو کہ 26ویں سپارے میں ہے، جی تو بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسندیدہ ترین صورت تھی۔ جی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی قرآن سننا پسند فرمایا کرتے تھے، بلا شک۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ دیکھیے جی، ایک بحیثیت انسان ہم بھی اگر آپ دیکھیں جی تو ہم بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کسی اچھی آواز میں کسی اور شخص سے ہم تلاوت سنیں، جی تو یہی خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کوئی مجھے قرآن سنائے، جی کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ میں سنتا رہوں۔ جی اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابی بن کعب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا جی کہ قرآن سناؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ جی تو عبداللہ بن مسعود صحابی رسول، جی ایک لحاظ سے تو وہ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے قرآن سننے کے لیے فرما رہے ہیں، اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں، صحیح، آپ پر اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ جی ہاں، یہ تو بڑی تو ایک ضرورت ہیبت ہے۔ ہیبت تو ہے، جی ہاں، لیکن ایک محبت بھی تھی۔ صحیح، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے باوجود محبت بھی محبت بھی کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو صحابہ کرام سے محبت سے پیش آتے تھے، جی ہاں، تو اس میں ان کو جھجک نہیں ہوتی تھی۔ صحیح ہے۔ تو وقفے کے بعد یہ سنیے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، بلا شک کہ خود بھی تلاوت قرآن کا اہتمام، مزید یہ کہ آپ دوسروں سے قرآن سننا بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ تو اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے، تو مکمل فرمائیے گا۔ جی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سناؤ، اقرأ علیہ، مجھ پر قرآن سناؤ، مجھے قرآن جی سناؤ۔ مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، یہ اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، جی قرآن آپ سنائیے، ہم سنتے ہیں، کہ میں آپ کو سناؤں؟ جی ایک تعجب کی بات کی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہیبت بھی ہے، خوف بھی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ایک عام شاگرد جب
استاد کو سناتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ایک وہ ہوتی ہے، جی ہاں، وہ بھی ذرا ڈرتا ہے، ڈرتا گھبراتا ہے جی۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فإنی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں۔ جی تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، جی میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ تو جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا لوگوں کا جب ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ صحیح، ہر امت میں سے جب ان کو سوال کیا جائے گا تو جی، اس میں قیامت گواہ کے بھی دن، لے آئیں گے قیامت کے دن حشر کے موقع پر۔ صحیح، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی ان گواہوں کے اوپر ہم آپ کو بھی گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ جی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا امسک، جی بس 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 ہاں کہ بس کرو۔ بس کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جی سبحان اللہ، تو یہ تاثیر تھی دوسرے کی تلاوت کی حضور سننے صلی کی، اللہ جی علیہ ہاں، کہ وسلم۔ انسان خود بھی تلاوت کا اہتمام کیا کرے، اور تلاوت اگر کسی جگہ ہو رہی ہے تو سننے کا اہتمام بھی کیا کرے، کہ وہ بھی گویا کہ قرآن خود پڑھا جائے یا سنا جائے، بہرحال اس میں بڑی تاثیر ہے بلا شک کہ انسان تلاوت کرے اور سنے اور اس میں غور و فکر بھی کرے، یہ لازمی چیز، تاکہ اس کے دل میں اثر ہو، دل میں رقت پیدا ہو۔ بلا شک بلا شک۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین تھا، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، حضر میں، بلا شک۔ اس بارے میں فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان یذکر اللہ فی کل حین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے، یعنی کوئی وقفہ، کوئی وقت نہیں گزرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مصروف نہ ہو۔ ویسے بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو یا تو نصیحت کی نکلتی ہے، جی یا کوئی تلاوت کی، یا کوئی ارشاد اور فرمودات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا صحابہ کرام کو، اسی کا ذکر جی، فرماتے کوئی تعلیم ہے، کوئی تعلیم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اور 70 مرتبہ جو استغفار اور ذکر اللہ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد فرماتے تھے۔ اور یہاں میں آپ کو ذکر کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے واپس تشریف لاتے تو کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے غفرانک، کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ جو وقفہ گزرا ہے اس میں آپ کو یاد نہیں کر سکا، کہ اس وقت جو ہے وہ یاد کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو وقفہ گزرا ہے اس میں آپ کو یاد نہیں کر سکا، تو اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تو کوئی وقت نہیں گزرتا تھا جس میں آپ اللہ کو یاد نہ کرتے ہوں، ہمیشہ آپ ذکر تو اللہ۔ غفرانک کا اس میں آپ نے جو حکمت بیان فرمائی کہ چونکہ ایک وقفہ ہو گیا اللہ کے ذکر کے معاملے میں، تو اس لیے علماء نے اس کی یہ وجہ اور یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے کہ غفرانک، جی، کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، کہ یہ وقفہ ہو گیا کہ میں قضاء حاجت میں بیت الخلاء میں مشغول تھا۔ بلا شک۔ تو اس کے علاوہ بھی جب یہ بات چل نکلی ہے تو ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قضاء حاجت کے بعد جیسے وہ نظر آنے والی نجاست ہے، اس سے انسان فارغ ہو گیا کہ نجاست ادھر رہ گئی، الگ ہو گئی، تو اس موقع پر مغفرت طلب کرنے میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ یا اللہ جس طرح ظاہری نجاست سے میں پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، بلا شک کہ نجاست نکل گئی میرے جسم سے، تو جو گناہوں کی نجاستیں ہیں، معنوی نجاستیں ہیں، یا اللہ تو ان سے بھی مجھے پاک بلا اور شک اس صاف میں فرما دے۔ ایک یہ لطیف حکمت طریقہ موجود ہے، جی بلا شک۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے
ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو کہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہوا کرتے تھے، بلا شک ان کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق، خوش اخلاقی، یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکا لعلی علی خلق خلق عظیم، جی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں، جی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر موجود ہیں۔ اب جو شخص اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہوں گے جی تو ان کو بھی یہی چیز پسند ہوگی کہ ان کے ساتھ ملنے والے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کو ماننے والے لوگ سبھی بھی کا اسی اخلاق کو، اچھا ہو۔ سبھی کا اخلاق اچھا ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ نے وسلم۔ فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا پسندیدہ مجھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جی فرمایا سبحان ان اللہ۔ من احبکم الیہ، میرے پاس سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے احسنکم اخلاق، جی جن تم میں سے اخلاق اچھے ہوں، جی، تو میں سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا میرے نزدیک وہ وہ اتنا ہی زیادہ ہی پسندیدہ اور پسندیدہ محبوب ہوگا۔ محبوب ہوگا۔ تو چاہیے کہ ہمیں بھی اس چیز جی۔ کا اہتمام کریں۔ جی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ترین تھی کہ انسان کسی بھی شکل میں اپنی حیثیت، اپنی گنجائش، اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آیا کرے۔ دوسروں کی حاجتیں پوری کریں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ صحیح۔ یہ اس حقیقت میں سب سے بڑی بات یہ ہے، انسان اپنا تو خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے، جی اپنا فائدہ تو ہمیشہ سوچتا ہے، صحیح ہے۔ جی اپنے گھر کے لیے ہر شخص اچھا ہی سوچتا ہے، جی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس چیز کو آپ پسند فرماتے تھے صحابہ کرام کو بھی پسند فرماتے، بلکہ پوری امت کے لیے پسند فرماتے تھے، جی اور جس چیز کو آپ پسند نہیں فرماتے صحابہ کرام کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی اسی حاجت پوری کرنے کے لیے میں اس کا ساتھ جاؤں، جی یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں۔ سبحان اللہ۔ ایک مہینہ اعتکاف کرنے کی کتنی بڑی فضیلت وہ ہوگی، بھی مسجد نبوی وہ میں۔ بھی مسجد نبوی میں۔ ایک رکعت کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ صحیح ہے۔ جی لیکن اللہ کے نبی فرماتے ایک مہینے سے بہتر عبادت سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی ضرورت کو پوری کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر باقاعدہ تذکرہ فرمائے کہ فی هذا المسجد، جی بالکل کہ اپنی اس مسجد میں، کہ جہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ بالکل۔ 1000 اور پھر ایک نمازوں، روایت بھی ہے خیر الناس من ينفع انفعهم للناس، الناس، جی ہاں اور ایک روایت میں کہ من ينفع الناس، من ينفع، بالکل کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچایا کرتا ہو۔ بلا شک، تو ہماری بھی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اللہ نے جو حیثیت دی ہے جتنی، تو جو ضرورت مند ہے ہم اس کے کام آیا کریں۔ کوئی شک نہیں، اور دوسروں کے کام آنا، یہ روپے پیسے کے ذریعے بھی دوسروں کی مدد بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے، مفید مشورے کی ضرورت ہے، مفید تسلی کی سفارش کی ضرورت بھی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، کسی نصیحت کی ضرورت ہے، بالکل تیمارداری کی ضرورت ہے، اچھی بات کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، دعا کی بلا ضرورت ہے۔ تو کسی بھی شکل میں ہم سے جس طرح بھی بن پڑے ہم دوسروں کے کام آیا کریں، کہ یہ بہت ہی پسندیدہ ترین عمل ہے۔ بلا شک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ترین تھی، وہ ہے رواداری، تحمل، برداشت، بلا شک، جلد بازی سے گریز کرنا، فوراً مشتعل ہونے سے بچتے رہنا، کہ فوراً آدمی بھڑک اٹھے، بالکل بالکل۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر بیٹھے، تو اس سے بچنا، اس بارے میں فرمائیے۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے جی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جب ذکر فرمایا ہے جی تو کبھی انسان کے لیے لفظ استعمال فرمایا عجولہ، جی، جلد باز انسان ہے، حلوعہ، جی، ہاں جی، یعنی چیخو پکار کرنے والا، ہائے مائی کرنے والا، جی۔ اسی طرح فرمایا ضعیفہ، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا فرمایا۔ یہ ساری صفتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ جی کوئی بری بات کہیں تو آپ
ناراض ہوں، یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے، صحیح، یہ ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے یا تو اس کو سنی کو انسنی کر دیں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا کوئی معقول اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی جواب دیں، جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوری جواب نہ دیا جائے، نہ دیا جائے، بلکہ غور و فکر کیا جائے، ٹھنڈے دل سے سوچے بلا انسان، شک اور خوب یعنی جو بھی جواب ہوگا، جو بھی اقدام کیا جائے گا جواب کے طور پر، تو اس کے تمام اچھے برے پہلوؤں کے بارے میں غور و فکر کر لیا جائے، بلا شک، کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے، کچھ لکھنے سے پہلے۔ بلا شک، اور قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بھی اہل ایمان کو ذکر فرمایا، جب کوئی تمہارے خلاف کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو فرمایا فتبینوا، صحیح، پہلے تحقیق تو کر لو، تحقیق تو کر لو، بات کے بعد مناسب کوئی ہے نہیں فیصلہ، ہے، کوئی بات حکم صحیح ہے صادر یا کیا نہیں ہے، جائے۔ جی، ہاں، اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ ساتھ بھی کئی معاملے ایسے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے جو آپ کبھی آپ کے گلے میں کوئی چادر لا کے کھینچ رہے ہیں، صحیح ہے، ہاں جی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار تان رہے ہیں، جی، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے نہیں ہیں بلکہ اس کا تسلی بخش جواب جی، مناسب دے تو دیتے ہیں۔ الغرض یہاں مقصد یہ ہے بطور خاص کہ انسان کو اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو فوری جواب دینے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ رواداری، بردباری، برداشت، صبر، بالکل، تحمل اور خوب غور و فکر کرے، اس کے بعد جواب دیا جائے۔ بلا شک، تو یہ چیزیں، اور اسی طرح ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عفو درگزر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا، اور اپنی امت کو بھی اسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اسی طرح یہ کہ جو کوئی جس چیز کا حقدار ہے جی، ہمیشہ اسے اس کا حق دلانا، کہ اگر کسی نے اس کا حق دبا رکھا ہو تو اس سے اس حق کی ادائیگی اور واپسی کا اہتمام و التزام، جو جس چیز کا حقدار ہے وہ چیز اس کے حوالے کی جائے۔ بلا شک، تو یہ جو تمام چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ اعمال اور اسی طرح یہ اخلاق پسندیدہ ترین تھے، لہذا امتی کی حیثیت سے ہمیں بھی انہی عمدہ اخلاق اور اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، بلا شک، تاکہ ہمارے لیے کامیابی کا بندوبست ہو سکے دونوں جہانوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اس کے جی، مطلب بے ہے، جس سے ہم شروع میں عرض کر چکے تو ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ بارک خیر، اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور ہر پریشانی سے، ہر برائی سے، ہر بری عادت سے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔